اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کا جاننا شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، مگر زیادہ تر شادی شدہ جوڑے اس سے لا علم ہیں۔ وہ دین کی کتابیں تو پڑھتے نہیں اور کسی عالم کے پاس ایسا مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ہے کہ میاں اور بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت حضور مجھ سے پہلے نہا لیتے تھے اور میں ان کو کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی پانی دو۔ اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے نہا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری پانی لے لے کر نہاتے تھے۔ نہ تو میں نے کبھی حضور کی شرمگاہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میری شرمگاہ کی طرف نظر کی۔ ہم بستری کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس حالت میں باتیں کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ توتلا پیدا ہوگا۔ اگر میاں اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو بچہ اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو اولاد کے بے حیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سارے ننگے ہو کر بیوی سے ہم بستری نہ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مردوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ہاتھ کو چومے تو اس کے لیے ایک نیکی، اور جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دنیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو اس پانی کے ایک ایک قطرے کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی نسبت سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اتنی ٹھنڈی رات کو اٹھ کر غسل جنابت کر رہا ہے۔ میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو بخش دیتا ہوں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند سے پیار کر کے اس کو اپنے پیار کے جادو میں لے لے۔ دوران محبت اچھی بیوی اپنے خاوند کی پسند کے مطابق اس کے ساتھ جنابت کرتی ہے اور نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو خاوند کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو اپنے پاس آنے سے کبھی نہ روکے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی خواہش میں ہے تو اس کو کبھی بھی انکار نہ کرے۔ بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کبھی انکار نہ کرے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کو خاوند اپنی بیوی کو جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے قریب آنے کو کہتا ہے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ بندہ بیوی سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی روٹی پکانے کے لیے کچن میں کھڑی ہے اور اس کا خاوند بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو کچن چھوڑ کر فوراً اپنے آپ کو اپنے خاوند کے حوالے کر دینا چاہیے، چاہے بیوی نے چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ ڈالی ہو۔
ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مرد حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب میرا جس عورت سے نکاح ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرنا نہ شروع کر دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نفرت پیدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ تم اپنی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دونوں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح ادا کرو جیسے کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدار کرے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت بھر دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔